والی رات میں تمام معاملات حکمت والے طے پاتے ہیں۔ تو آیات کو جمع کرنے سے جو باتیں شب قدر کے متعلق لیلۃ القدر کے بارے میں معلوم ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے: نمبر 1، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 2، یہ برکت والی رات ہوتی ہے۔ نمبر 3، جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ نمبر 4 یا 5، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس رات میں سال بھر کے تمام معاملات جیسے رزق، موت و حیات، انسانوں کے امور، انسانوں کے معاملات سالانہ طے پاتے ہیں۔ یہ باتیں ان آیات سے ہمیں معلوم ہے۔ اور یہ جو رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم آخری 10 راتوں میں تلاش کریں۔ تحرّوها فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی کے الفاظ ہیں کہ اس شب قدر کو آخری 10 میں تلاش کرو، یعنی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات یہ ہوتی ہے ہر سال۔ اور ایک صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، یعنی 21 جو کل کی رات ہے، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ حدیثوں کو جمع کرنے سے رات معلوم ہوئی کہ یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے یہ آخری 10 راتوں میں سے ایک یا آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، پکی یقینی۔ اور ایک بات لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں، یہ رات بدلتی ہے۔ کیا مطلب ہر سال ایک ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہر سال 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے 21 ہو کسی سال، ہو سکتا ہے کسی سال 23 ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ زیادہ امید ہوتی ہے کہ وہ رات 27ویں شب ہو، نصوص ہیں اس سلسلے میں۔ اور اس رات کو پہچاننے کی کچھ علامتیں بھی بعض روایتوں میں ملتی ہیں، جیسے کہ وہ رات جو ہے نہ سرد ہوتی ہے نہ گرم، معتدل موسم ہوتا ہے، درمیانی موسم ہوتا ہے۔ اس رات شب قدر کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی، شب قدر کی بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے دن میں، شعائیں نہیں ہوتی ہیں سورج کو۔ یہ چند باتیں جو ہے حدیثوں میں آئی ہیں۔ اب اگر کوئی کل سے 10 راتیں جاگے، عبادت کرے، تو یہ رات اس کو پکی مل جائے گی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی طاق راتیں جاگے، 5 عبادت کرے، اس کو بھی وہ رات مل جائے گی۔ اب یہ 10 راتوں میں، آخری عشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے؟ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، ان 10 راتوں میں، اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت آپ نے کبھی نہیں کی۔ ایک بار میں نے خوب محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے، کب؟ آخری عشرے میں، کل سے شروع ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے، جیسے کہ جانتے ہیں آپ اکثر، اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہر جانا، باہر نہیں جانا۔ عورت کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ عورت اعتکاف کرنا چاہے، شوہر کی اجازت ہو، فتنوں کا ڈر نہ ہو، تو مسجد میں پردے کے ساتھ اس کا پردہ نہیں ہو سکتا، گھر میں نہیں ہوتا اعتکاف۔ اعتکاف کی وجہ بھی یہی ہے کہ شب قدر کو تلاش جائے، دنیاوی مشاغل مصروفیات سے کٹ کر انسان مسجد میں رک جائے۔ جب مسجد میں رہے گا 10 رات تو عبادت کرے گا۔ اگر مسجد میں رہ کر فون میں بزی رہے، جیسے کہ بعد حیدرآباد وغیرہ میں شکایتیں آئی تھیں مسجدوں سے، پرانی بات بتا رہا ہوں میں، کہ لوگ لڑکے یا بچیاں جو ہیں اعتکاف میں رہتی ہیں اور فونوں میں مصروف، اعتکاف میں بھی فون چل رہے ہیں، فونوں میں مصروف ہے، جبکہ یہ مقصد نہیں ہوتا ہے اعتکاف۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کیا معلوم ہوتا ہے؟
جاگتے تھے راتوں میں. کیوں جاگتے تھے؟ بہت سارے لوگ پورا رمضان جاگتے ہیں. جاگنا دو قسم کا ہوگا، ایک اللہ کی اطاعت میں جاگنا، ایک اللہ کی نافرمانی میں جاگنا. فلمیں، گانے، ریلز، بکواس، غیبتیں، چغلخوریوں میں جاگنا رہا. ایک ہوتا ہے اللہ کی عبادت، اطاعت، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعائیں کرنا، توبہ کرنا، ذکر کرنا، علم حاصل کرنا، یہ عبادت میں جاگنا ہے. تو یہ جو جاگنا ہے جو 10 راتوں میں، وہ کیا ہے؟ احیاء لیلہ جو مسلم کی سنت ہے، عبادت میں جاگنا، نہ کہ دنیاوی امور کے لیے جاگنا یا حرام چیزوں کے لیے جاگنا. اور کیا ہے ہمارے مسلم کی سنت؟ جگانا اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کمر بستہ ہو جاتے تھے تیاری اس رات کو پانے کے لیے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ میں آج کے مختصر درس میں جو کہ ختم ہو رہا ہے 5 منٹ میں انشاءاللہ، آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات نماز. یہاں دیکھیے شب قدر کے بارے میں حدیث بتانا بھول گیا، وہ بخاری مسلم میں مشہور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شب قدر کو قیام کرے ایمان و احتساب، ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا مطلب؟ یہ منقامہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں قیام کا مطلب صرف یہ نماز نہیں ہے. نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا اللہ کا، تلاوت کرنا، دعائیں، ذکر، تلاوت، دعائیں، توبہ، استغفار، ان تمام چیزوں کو قیام کہہ سکتے ہیں. منقامہ میں یہ چیز شامل ہے جیسے کہ علماء نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، اصل تو قیام نماز کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی شامل ہے کیونکہ یہ بھی عبادات ہے. تو کریں کیا؟ نماز شروع کریں. آپ جانتے ہیں 2 وقت نماز ہوتی ہے، ایک عشاء کے بعد فوری تراویح. کتنی رکعت؟ 8. بعض مساجد میں 6 ہوتی ہے، ہماری اس مسجد میں 8 ہوتی ہے. کل پڑھیں گے صرف 8 رکعت. اس کے بعد پھر آدھی رات کو ہوتی ہے 1:30 بجے، 1:15 بجے، 6-7 بجے، 12:30، کبھی 12:30، کبھی 12:45، کبھی 1، بعض مساجد میں 1:30، ہمارے ملکوں میں 2 بجے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو آدھی رات کی نماز ہوتی ہے یہ بھی بہت اچھی نماز ہے کیونکہ آخری رات میں پڑھی جاتی ہے. دیکھیے تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں. بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے، نام چینج ہونے سے عبادت چینج نہیں ہوتی. رات کی نماز کو تراویح کہتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھے تراویح. رات کی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کی نماز کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں. تو ہم جو ہیں تراویح کے عشاء کے بعد بھی جو 8 رکعت پڑھ جاتے ہیں وہ بھی پڑھیں. رات میں 12:30 1 بجے درمیان وہ بھی پڑھ لیں. چلو بھائی، رات کے ابتدائی حصے میں بھی عبادت ہو رہی ہے اور آخری رات میں بھی سحر سے پہلے کے وقت تک اس میں بھی نماز ہو رہی ہے. ایک دوسرا کام کیا کریں گے؟ تلاوت. ان راتوں میں تلاوت کر سکتے ہیں. آپ کل رات 5 پارے پڑھ سکتے ہیں. کتنے؟ 5 اجزاء پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک پارا آدھا گھنٹہ 40 منٹس، آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھیے 5 پارے اور کتنے گھنٹے کی رات ہے. رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، ختم ہوتی ہے فجر. مغرب سے فجر تک 11.5 گھنٹے ہو رہے ہیں تقریباً. ہم نے پچھلی جمعرات کیا میں اندازہ لگایا تھا 10 منٹ پیچھے. 11.5 گھنٹے آپ کو مل رہا ہے. اس میں 2 فرض نمازیں آپ کو ملیں گی، ایک مغرب کی اور عشاء کی. اس فرض نماز کو پڑھیں. اس کے علاوہ قیام اللیل آپ کو ملے گی، تراویح اور تہجد جو نام لگے یاد رکھنے کے لیے سمجھ لیں. اس کا وقت بھی نکالیں. کچھ کھانے پینے کا وقت ہے، ضروریات کا وقت ہے، یہ نکال کر بھی آپ کو اتنا وقت ضرور ملے گا کہ آرام سے 5 پارے پڑھ سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ تلاوت کے علاوہ دعائیں،
یہ دو کی راتیں مانگنے کی راتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا جب سوال کیا نا کیا پڑھوں میں شب قدر کو، آپ نے سکھایا ہے، دعا مشہور ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنہ. اے اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کر، مجھ کو معاف کر. بڑی زبردست دعا ہے، چلتے پھرتے پڑھیں. اور دعا کرنے کے لیے عورت کا ناپاکی سے پاک ہونا مطلب وہ منسس سے پاک ہونا شرط نہیں کہ پاک ہو تو ہی دعا کرے گی. ناپاکی کی حالت میں عورتوں کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی وہ ہاتھ بڑھے دعا کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو منع ہے نماز پڑھنا چھو کر قرآن پڑھنا ہاتھ لگا کر یہ منع ہے، اور جو منع ہے ان کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، دعا کرنا منع نہیں ہے، دعا کیجیے، خوب دعائیں کیجیے. رحمت کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے، لیلۃ مبارکہ لانے پر برکت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے. لہٰذا خوب اللہ سے دعائیں کریں، خوب مانگیں اللہ سے. زندگیاں نہیں ہوتی ہیں 83 سال یا 84 سال جو ہزار میں. استغفار کریں، توبہ استغفار، گناہ معاف ہو جائیں گے اس سے. اللہ سے سلامتی مانگے دنیا اور آخرت کی، قبر کی. سلام نہیں آتا مطلب سلامتی والی رات ہے. اور تمام معاملات سال کے طے ہوتے ہیں، عمریں، رزق کی ضرورت ہے، رزق میں برکت کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کیجیے رزق کے لیے، خوب مانگیے راتوں میں اللہ ہمیں رزق دے. رزق صرف کھانے والی بولتے ہیں، اولاد بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے. رزق کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو رزق صرف کھانے والی کہتے ہیں. پر اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ دے، جنت دے، اولاد کو ٹھیک کرے، ہمارے اعمال قبول کرے، اور قبر کے عذاب سے، دنیا کے فتنوں سے، جہنم کی پکڑ یا جہنم کے عذابوں سے ہم کو محفوظ رکھے. ہمارے گھر والوں کو دعائیں کیجیے، خوب کل سے مانگے، آج بھی مانگے، کل بھی، کل تو خاص ہے نا وہ شب. دیکھیں کل 21ویں شب آ رہی ہے، یہ کرنا ہے. اور اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، چلتے پھرتے ٹائم ٹیبل بنا لیں. مغرب سے فجر تک کیا کیا کرنا ہے. مغرب میں فرض پڑھ لی، سنت پڑھ لی، گئے کھانا کھانا ہے کھا لیجیے. نہیں آپ بعد میں کھاتے ہیں، مغرب بعد نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، تو پھر مغرب سے عشاء تک آپ کے پاس ٹائم ہے. کیا کریں گے آپ اس میں؟ یا تلاوت کیجیے، یا دعا کیجیے، یا استغفار کیجیے، یا اللہ کا ذکر کیجیے، یا علم حاصل کیجیے. پھر عشاء پڑھ لیجیے، تراویح پڑھ لیجیے. اس کے بعد کیا ہے؟ اب دیکھیے تراویح سے لے کے 12:30 تک اگر ٹائم 12:30 کا ہوگا یا بتا دیا جائے گا، یا 1 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، 12:30 جو بھی ٹائم، اس وقت آپ کیا کریں؟ اس وقت بھی آپ کو بہت کچھ کر سکتے ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں خوب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی ہے یار. وتر پڑھنے کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں، دلیل موجود ہے، لیکن 2 وتر نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے امام کے پیچھے قیام اللیل میں تہجد میں وتر پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھنا چاہیں ایسی نفل پڑھیں، لیکن 2 وتر ایک رات میں نہیں ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 4 رکعت پھر 2 یا 4. لہٰذا خوب اللہ سے دعائیں کریں، مانگیں. شب قدر بہت بڑی رات ہے، اور اس کو قدر اس لیے کہا گیا کہ وہ قدر والی رات ہے، اور وہ وہی رات ہے جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ عید کی تیاری میں ان راتوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. دیکھیے ان کو رات میں نکلنا ہے، اور بات کر رہے ہیں پوری رات کی، دن نہیں. لیلۃ القدر یوم القدر نہیں ہے، اور لیلہ کا مطلب مغرب سے فجر. لیکن لوگ آپ دیکھیں گے رات میں ہی کپڑے خریدنا، عید کی تیاری کرنا، چپل خریدنا، جوتے خریدنا، چوڑی خریدنا، جیولریز پتہ ہے کہ آرٹیفیشل چیزیں خریدنا، مہندی خریدنا، زکوٰۃ الفطر کا وہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ بھی خریدنا، سب رات میں ہی کرتے ہیں سب. اور یہ مقدس راتیں برباد کر دیتے ہیں. خرچ آپ دن میں کیجیے اگر آپ خریدنا ہی رہتے ہیں. اور پہلے کیوں خریدیں؟ آپ کو نہیں معلوم عید کے دن جوڑا پہنتے ہیں آپ تو پہلے کیوں نہیں سبھا لیں؟ آخری عشرے کی آخری راتوں میں یاد آیا زکوٰۃ الفطر کے لیے دن بھی میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کو غلہ لینے کے لیے دن بھی ہے، آپ کو خرید و فروخت کرنے کے لیے دن بھی ہے. راتوں میں کیوں جا کر اپنی راتوں کو کیا پتا، اور کسی کو پتا نہیں کون سی رات ہوگی، کل ہے پرسوں ہے پرسوں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہتوں میں نہیں آنا، آپ فیصلہ کرا بول دیجیے فیملی کو
میں جا کے اہلیہ کو بول دیجیے کل سے رات میں نکلنا بند، اللہ ایمرجنسی، اللہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل یہ ایمرجنسی ولادت ہے، ڈلیوری ہے، ہاسپٹل ہے، طبیعت خراب ہوگی، یہ الگ ایشو ہے، لیکن ایسے جانا نہیں۔ پھر کیا پڑھنا، کیا کرنا، کیسا کرنا، وہ عید ہوتی، نئے کپڑے پہنے تو ہوتی، پرانے کپڑے پہنے تو ہوتی، یہ ہوتی ہے۔ ارے آپ وہ توپ جو پہن کے آپ کو معلوم نہیں ہوتا پرانا ہے نیا، اس کو سب کو اپنی رات میں نہیں نکلنا۔ پھر سیویاں دن میں لا یا اس میں نہیں ہوتا بازو میں بتا خرید سکتے ہیں دن میں جاتے، بہرحال برباد نہ کریں اپنے اوقات کو، گھر والوں کو بھی سمجھائیں، معلوم ہے کہ آپ دہانی کے لیے کہ یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، کہ ان راتوں میں ہم ضائع نہیں کریں گے، وقت شب قدر ہے، تلاش کرنا ہے، چلو میں تلاش کروں گا، آپ بھی تلاش کرو۔ بیوی شوہر ناراض ہو جائے چلتا، اللہ ناراض نہیں ہو، اگر اللہ راضی ہو گیا تو شوہر کو بھی راضی کر دیتا، بیوی کو بھی راضی کر دیتا، کیونکہ اللہ سب کا مالک ہے۔ بہت سارے لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کر دیتے ہیں اور اپنی لائف تباہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں رہے گا، مخلوق خود بخود راضی ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ موضوع مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شب قدر کو پانے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔